احباب ذی وقار، دور حاضر میں ہم بہت سی خطائیں کرتے ہیں، ہم سے بہت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا گناہ ہے جو خالق کائنات کے نزدیک بھی بہت غلیظ قسم کا ہے۔ احباب ذی وقار، آج کل ہمارے معاشرے کو جو فعل تباہ و برباد کر رہا ہے، ہمارے اندر ایک ایسی بات پائی جاتی ہے کہ جو ہمیں نیست و نابود کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہمارے درمیان بدفعلی، قتل و غارت، زنا و بدفعلی اور ہمیں تباہ و برباد کرنے والا ایک فعل ہے جو اکثر ہر ایک میں پایا جاتا ہے، ہر دور میں یہ پایا گیا۔ وہ اس کا نام ہے خود پرستی، انا پرستی، نرگسیت، اعجاب النفس، خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا، دوسروں سے افضل سمجھنا۔ دوستو، یہ کوئی برتری نہیں ہے کہ میں فلاں سے قوم کی نسبت بڑا ہوں، میں فلاں سے نسب کی نسبت بڑا ہوں، میرا فلاں سے کام زیادہ ہے، میں فلاں سے کاروباری زیادہ ہوں، میرے پاس بنگلے ہیں، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں۔ یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لے کر کیا آئے تھے اور لے کر کیا جائیں گے۔ انسان کی تخلیق 4 فعلوں کے بعد ہوئی ہے۔ پہلے انسان مٹی سے بنا، پھر مٹی کو نطفہ میں تبدیل کیا گیا، اور پھر ایک گندے نطفہ سے ایک جمع ہوا خون بنایا گیا، اور پھر اس خون کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر کے یہ انسان کی تخلیق۔ اور آج ہم پتہ نہیں خود کو کیا سے کیا سمجھ لیتے ہیں، نہ کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں عبادت کے ذریعے، نسب کے ذریعے۔ تو دوستو، اگر عبادت کا لحاظ رکھا جائے تو شیطان جو ابلیس قرار دیا گیا، وہ معلم الملکوت ہوا کرتا تھا، جس کے حصہ میں 6 کروڑ برس کے سجدے تھے۔ احباب ذی وقار، وہ ابلیس اور وہ شیطان کہ جو 18,000 سال تک بیت المعمور کی عبادت کرتا رہا، بیت المعمور کا طواف کرتا رہا، وہ شیطان ابلیس قرار دے دیا گیا جو 18,000 سال تک بیت المعمور کا طواف کرتا رہا، اس کو ابلیس اور شیطان قرار دیا گیا۔ جب رب کریم نے فرمایا کہ حضرت آدم کو سجدہ کر، تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کو بھی انا نے برباد کر دیا۔ اور احباب ذی وقار، ایک بہت ہی بڑی ہمارے معاشرے میں تباہی و بربادی کا جو جڑ بن رہی ہے، وہ ہے خود پرستی۔ قوم کے لحاظ سے اور قبیلہ اور حسب و نسب کے لحاظ سے ہماری جو افضلیت ہے وہ ہمیں تباہ و برباد کر رہی ہے۔ تو احباب ذی وقار، اسلام میں اگر نسب کی وجہ سے کوئی بڑا بن جاتا، یہ نسب اسلام میں مرتبہ و مقام میں افضلیت کا باعث بنتا، تو ابو جہل کبھی مردود نہ ہو کر مرتا، کیونکہ وہ حسب کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا، عبد المطلب کا بیٹا اور اہل قریش میں سے تھا۔ یہ بھی صرف اپنے نسب کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لایا تھا کہ میں اس سے بڑے نسب میں ہوں، میں سردار قبیلے کا بیٹا ہوں، حضور پر ایمان نہ لایا۔ مالک کائنات ہمیں اس انا، خود پرستی سے نجات دلا اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن کر رہنے کی اور اخوت و بھائی چارہ کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔